امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے مروی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی تھی، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور عن قریب اسلام اپنی غربت کی طرف واپس پلٹے گا، لوٹے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم فرمان جہاں ایک طرف بہت سے معاملات کے اندر معاملات کے منفی پہلوؤں کے تعلق سے ہمیں خبر دیتا ہے، وہاں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فرمان میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور کچھ مثبت باتیں بھی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس دور میں اور جس زمانے میں ہم موجود ہیں، یہ انتہائی پرفتن زمانہ ہے، دور ہے، خاص طور پر دین اسلام کے تعلق سے، خاص طور پر اہل ایمان اور اہل اسلام کے تعلق سے۔ فتنے روز بروز بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنہ کا قطع اللیل المظلم، کہ فتنے ہوں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کے مانند۔ جیسے اندھیری رات شروع ہوتی ہے، رات کی تاریکی کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ ایسے ہی فتنوں کا آغاز ہوگا، اور جب وہ رات جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسے رات کی تاریکی میں جیسے اضافہ ہوتا ہے ویسے ہی فتنوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو فتنوں کے تعلق سے جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ اس کے فوری پیچھے لوگوں کا منتظر ہوگا، اور پھر وہ لوگوں کی دنیا کو برباد کرے گا، لیکن اس فتنے کا یا ان فتنوں کا جو بنیادی ہدف ہوگا وہ لوگوں کا ایمان اور لوگوں کا دین ہوگا۔ فرمایا یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ بڑی معروف حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص صبح اگر اسلام اور ایمان کی حالت میں ہوگا تو شام تک کفر میں، اور اگر شام کو اسلام ایمان کی حالت میں ہوگا تو صبح تک کفر کی وادی میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اور اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، او کما قال علیہ السلام، کہ انسان اپنے دین کو دنیا کے چند مال و متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں وقت کے ساتھ ساتھ جو دین کی، ایمان کی اور اسلام کی اہمیت اور حیثیت ہے وہ کم ہوتے چلے جائے گی، اور یہی معنی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، کہ
کہ اسلام اپنی اجنبیت اور اپنی غربت کی طرف ویسے ہی واپس پلٹے گا جیسے اسلام کا آغاز ہوا۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث میں بیان کردہ جو ایک پیشن گوئی ہے، اس میں لوگوں کے عقیدے، نظریے، فکر، عبادات، اخلاق، معاملات کے اعتبار سے ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ لوگوں میں جو منفی امور ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ انہیں قبول کریں گے اور لوگوں میں وہ منفی امور بڑھیں گے، تعبیر اور مفاہیم بدلیں گے، حلال کی جگہ حرام، توحید کی جگہ شرک، ایمان کی جگہ کفر، سنت کی جگہ بدعت، اور نیکیوں کی جگہ گناہ لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس انداز سے پرفتن دور کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے امانت اٹھا لی جائے۔ یہ جو امانت ہے اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے کہ جو مال میں خیانت کرے وہی خائن ہے، بلکہ امانت ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں امانت ہوتی ہے، اور امانت کا بڑا جامع مفہوم ہے دین اسلام کے اندر۔ ایک مفہوم وقت ہے، یہ بھی امانت ہے، لوگ اسے بھی ضائع کریں گے۔ عمر ہے، یہ بھی امانت ہے، لوگ اسے بھی ضائع کریں گے۔ جوانی اور صحت امانت ہے، لوگ اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اسی طرح جو حقوق ہیں یہ بھی امانت ہے، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، بھائی پر بھائی کے حق ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، حاکم پر رعایا کے حقوق ہیں، رعایا پر حاکم کے حقوق ہیں۔ میں سب سے پہلے ان تمام معاملات کے اندر جو امانت ہے وہ اٹھا لی جائے گی، اور جب امانت اٹھ جائے گی تو پھر اس کی جگہ خیانت لے لی۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ جو سب سے آخری چیز جو اٹھائی جائے گی اس اعتبار سے وہ لوگوں کی نماز ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، جس کے بغیر مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق قائم ہی نہیں ہو سکتا، نماز جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، دین اسلام کا جو عمود اور ستون ہے، جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے، معاملات کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اگر کسی معاملے کو دیکھ کر کسی کے مسلمان اور کافر یا منافق ہونے کا فیصلہ کرتے تو یہ نماز ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ نماز بھی اٹھا لی جائے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور حدیث اس کی اس انداز سے وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کہ جھوٹ کی جگہ سچ کی جگہ جھوٹ لے لے گا، جو سچے ہیں ان کو جھٹلایا جائے گا، اور جو جھوٹے ہیں ان کی تصدیق کی جائے گی، اور جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ امانت داروں کی جگہ لے لیں گے، اور لوگوں کے اندر رویبضہ کا فتنہ نمودار ہوگا۔ رویبضہ کیا ہے؟ کہا کہ جو لوگوں میں سب سے کمتر اور ذلیل ترین شخص ہے وہ لوگوں کے اہم ترین معاملات کے اندر بات کرے گا، گفتگو کرے گا، تبصرے کرے گا، کمنٹس کرے گا۔ یہ ساری احادیث کی عملی تعبیر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ معنی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا جس میں آپ نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اسلام اپنی غربت کی طرف، اپنی اجنبیت کی طرف واپس پلٹے گا۔ یہ منفی پہلو ہے، لیکن اسی میں ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری بھی ہے
تسلی بھی ہے، تشفی بھی ہے. فرمایا فطوبى للغرباء. جب اسلام واپس اپنی غربت کی طرف پلٹے گا تو اس میں ایک طبقہ ہوگا جس کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری جو ہے وہ لسان نبوت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہے. فرمایا فطوبى، ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے. اسلام کی جو غربت ہے اس کی تفصیلی تعبیر کیا ہے؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا. عربی میں غریب کی کئی تعبیرات ہوتی. ایک تعبیر جو ہماری اردو کی تعبیر ہے، ہماری زبان کی تعبیر، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، اسے غریب سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث میں اگرچہ یہ مفہوم بھی شامل ہے، لیکن مراد جو بنیادی مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، یہ مسلمان غریب ہو جائیں گے، یہ مسلمان معاشرے میں غربت اجتماعی طور پر پورا معاشرہ غریب ہو جائے گا، نہیں. بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں صحابہ اکرام سے اس انداز میں خطاب کیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عہد مبارک میں صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے زکوٰۃ کا، صدقات کا مال جمع کرنے کے لیے. اور وہ صحابہ وہ جاتے اور اہل علاقہ سے اسے جمع کرتے اور بیت المال میں لا کر اس کو جمع کرتے. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے تقسیم فرمایا کرتے تھے. بحرین میں سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا جاتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا. اور یہ عظیم صحابی ہیں جن کی امتیازی صفت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ امین هذه الامه، اس امت کے امین ہیں. بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ چلتا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے واپس آ گئے. سارے صحابہ فجر کی نماز میں بڑے جسے کہہ لیں کہ جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اس جوش کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے لوٹنے کا پتہ چل گیا. ابو عبیدہ آ گئے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مالی اعتبار سے اسلامی معاشرہ انتہائی کمزور معاشرہ تھا، غریب مفلس تھے صحابہ کرام. بنیادی ضروریات بھی ان کے پاس موجود نہیں تھیں. ان کو اس بات کا تھوڑا سا آسرا ہوا کہ ابو عبیدہ آئے ہیں اور کچھ مال لے کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسے تقسیم کریں. اس موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک عظیم بات کی. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ موقع کی مناسبت سے اور کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے. یہ موقع آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام مالی اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں اور وسائل کے اعتبار سے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں مدینے کی ریاست میں ابتدا میں. اور صحابہ کرام اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب ان کو وہ مال تقسیم کریں گے، ان کو دیں گے جس سے ان کی کچھ بنیادی ضروریات ایک حد تک پوری ہو جائیں گی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے تعلق سے یہ ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ. یعنی تمہاری یہ کیفیت قائم نہیں رہی. ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین تم پر اپنے خزانوں کے دروازے کھولے گا، دنیا تم پر نشاور کی جائے گی، دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ تم پر حملہ آور ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایک وقت آئے گا تم پر کہ جب دنیا تمہارے سامنے اپنی رنگینیوں کے ساتھ ظاہر ہوگی، اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنے وسائل کے ساتھ بھرپور ظاہر ہوگی،
اور تم دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. غربت کا خوف نہیں. اسلام، دین اسلام کے اندر اگرچہ غربت ایک فتنہ ہے مختلف اعتبارات سے، غربت ایک آزمائش ہے مختلف اعتبارات سے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غربت کا خدشے کا اظہار نہیں کیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مال ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، تمہاری دنیا تم سے چھین لی جائے گی. نہیں، مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو. لہذا یہاں جو فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی تھی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام کی ابتدا کے اندر سب غریب تھے اور ایک وقت آئے گا کہ سارے مسلمان غریب ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ فرمایا کہ جب اسلام کا آغاز ہوا، غربت کی ایک تعبیر ہے اجنبیت سے، جیسا کہ امام قرطبی، امام نبوی اور دیگر اہل علم ذکر کرتے ہیں، ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ. فرمایا کہ ایک شخص جب اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو جو وہاں پر وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، میں اسلام کی ابتدا میں اسلام کو قبول کرنے والے ان کی فیلنگ یہ ہوا کرتی تھی، اپنے آپ کو بالکل اجنبی محسوس کرتے تھے. ایک وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اسلام کو قبول دیا، اسلام کو عروج حاصل ہوا، ترقی حاصل ہوئی. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام دوبارہ اپنی اس اجنبیت کی طرف واپس پلٹ جائے. اب اس اجنبیت سے کیا مراد ہے؟ اس کی بھی مختلف تعبیرات ہیں. ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حتی تعبد اللات والعزى، ایک وقت آئے گا کہ لات و عزہ کی اسی طرح پوجا کی جائے گی، عبادت کی جائے گی جس طرح اسلام کی ابتدا میں اسلام کی اجنبیت کے دور کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. ایک وقت آئے گا کہ بالکل اختتام کا وقت، لیکن اس سے پہلے اس اجنبیت کے مختلف آثار مختلف انداز سے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے. اور یہ اصل مقصود ہے ابھی اس حدیث کو بیان کرنے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام لیوا تو بہت ہوں گے، اسلام سے انتساب رکھنے والے تو بہت ہوں گے. نام مسلمانوں والا، معاشرہ مسلمانوں کا، اور لوگ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں گے، اس معاشرے کو مسلمان معاشرہ کہا جائے گا، لیکن اس معاشرے کے اندر حقیقی مسلمان جو ہے، اسلام سے حقیقی انتساب رکھنے والے وہ اجنبی ہو جائیں. یہ بڑا، جسے کہہ لیں کہ بڑا اہم مفہوم ہے حدیث کا، جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں ہی میں مسلمان اجنبی ہو جائیں. کون سے مسلمان ہوں گے جو کثرت کے ساتھ ہوں گے، اور وہ کون سے مسلمان ہوں گے جو کثرت کے ساتھ موجود مسلمانوں میں خود کو اجنبی محسوس کریں گے. یہ ہے اصل بات جو سمجھنے کی. اور ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے، یہ اس مفہوم کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان امتیاز ختم ہو جائے. آپ معاشرے کے اندر حلال کی بات کریں گے، مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرے گا، حلال اور حرام کے تعلق سے مسلمان ہی اس کو جو ہے اجنبی محسوس کریں گے. کیا بات کر، پرانے زمانے کی بات کر، آج کے زمانے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہو جائے گا حلال کو اختیار کر زندگی گزارنا، کہ انسان حرام پر کمپرومائز نہ کرے. اور ہر فیلڈ کے اندر معاملہ یہ ہوگا. میں ایک مثال سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جسے فیشن انڈسٹری کہا جاتا ہے، فلم انڈسٹری ہے یا ڈرامہ انڈسٹری ہے. یہ بڑی چکا چوند، جسے آپ ریئل نہیں ریل لائف سے تعبیر کرتے ہیں. کیمرے کے پیچھے کی زندگی، ویڈیو کے پیچھے کی زندگی. اور آج ہمارے دور کے اندر یوتھ کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، لڑکوں کا، لڑکیوں کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق.
اب سے کچھ سالوں پہلے آپ چلے جائیں کہ جن کو ہمارے معاشرے کے اندر، معذرت کے ساتھ میں کچھ باتیں ذرا صراحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں جن کو جسم فروشوں سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اسی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جن کو طوائفوں سے تعبیر کیا جاتا تھا، آج ان کے نام چینج ہو گئے. آج وہ ماڈل بن گئی ہیں، آج وہ ایکٹریسز بن گئی ہیں، آج وہ اسٹار بن گئی ہیں. پھر اسی طرح ایک وقت میں جنہیں مراسی سمجھا اور کہا جاتا تھا اور اس تعلق سے ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے، آج وہ کامیڈین بن گئے، نام چینج ہو گئے اور آج یہ رول ماڈل بن گئے ہمارے معاشرے کے اندر. کیا مطلب ہے؟ اگر اس معاشرے کے اندر ایسے طبقے کے خلاف کوئی سالوں پہلے کا وہی ذہن سامنے رکھ کر بات کرے تو اسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ اجنبی محسوس کرے. کس کی بات کر؟ جہاں جو ہے میٹا ورس کا دور ہے آنے والا، جہاں جو ہے ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں ایک طرف جو ہے وہ رنگینیاں ہیں، نیٹ فلکس ہے اور مختلف قسم کی ویب سیریز کا دور ہے، مختلف قسم کے چینلز ہیں. یعنی وہ مناظر جو آج ہماری اس مسجد کے اندر جو بزرگ موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر نہیں دیکھے. وہ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ 2.5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہا ہے. یہ معنی ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا. وہ جو جہالت تھی، اس جہالت کی طرف لوگ اسلام سے انتساب رکھنے والے واپس پلٹے. قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ پیارے حبیب اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے، اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سینوں کو اپنی جلابیب، دوپٹے سے، چادروں سے ڈھانپ لیں. اس دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا ذرا تصور کریں. خواتین اس دور کے اندر، جاہلیت کا دور تھا، اپنے سر کو چادر سے ڈھکتی تھی، لیکن اس کی جو دونوں سائیڈز ہیں، دونوں پلو ہیں، وہ پیچھے کمر کی طرف ڈالتی تھی، دائیں اور بائیں دونوں پلو پیچھے کمر کی طرف ڈالتی تھی، جس سے اگرچہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں برہنگی مراد نہیں، لیکن اس سے ان کے سینے کا جو ابھار ہے وہ ظاہر ہوتا تھا. تو قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، اللہ کے پیغمبر آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے وہ الگ ہو جائیں، ان جاہلیت کی خواتین سے الگ ہو جائیں. وہ جب اوڑھنیاں اپنے سروں پر ڈالیں تو اس سے اپنے سینے کو ڈھانپیں. یہ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ جس دور کے اندر سروں کو کم از کم ڈھانپا جاتا تھا. اور آج کی جاہلیت آپ دیکھیں، مسلمانوں کی جاہلیت آپ دیکھیں کہ سروں کو تو ڈھانپنے کا تصور ہی ختم ہو گیا. ایک وقت تھا ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن کے اندر اپنی خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو اذان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً اپنے سر پر دوپٹہ لے لیا کرتی. ایک احترام تھا، اس بات سے صرف نظر کی صحیح تھا غلط تھا میں اس پر بات نہیں کر رہا. پھر ایک تمیز ہوتی تھی، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی اپنے سر کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا. باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، اپنے چاچا اور ماموں کے سامنے جو آپ کے محرم رشتہ دار، ان کے سامنے بھی تصور نہیں تھی. آج آپ صورتحال دیکھ لیں، یہ اسلام کا اجنبیت کا دور. اور اگر آج آپ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی خواتین سے یہ بات کریں، آپ ان کے جوابات دیکھ لیں. پھر اپنی ہی مسلمان خواتین سے، معاشرے کی بچیوں سے، لڑکیوں سے اگر آپ یہ بات کریں تو آپ دیکھ لیں آپ کو کیا جواب ملے گا. آپ خود کو اجنبی محسوس کریں گے. کن لوگوں میں؟ غیر مسلموں میں نہیں، یہودیوں میں نہیں، نصارہ میں نہیں، مجوسیوں میں نہیں، ہندوؤں میں نہیں. آپ مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے. آپ کیا بات کریں. اسی طرح کاروباری زندگی کے اندر مردوں کی حالت آپ دیکھ لیں. ہمارے معاشرے کی اکثریت کرپٹ، نیچے سے لے کر اوپر تک. ہمیں تو رونا حکمرانوں کا ہے. کہ عربی کے اندر ایک بڑا بہترین محاورہ ہے، فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے عمال ہو، ویسے تمہارے حکمران ہو.
یہاں تو حقیقت یہ ہے کہ شریف وہ ہے یا امین امانت دار وہ ہے جس کو موقع نہ ملے. جس کو موقع مل رہا ہے وہ اپنا حق سمجھ کر خیانت کر. رشوت عام ہے، سود عام ہے، حرام عام ہے. اللہ اکبر. یہ مردوں کی حالت ہے. اور اگر اس کے اندر اگر کوئی شخص حلال کی بات کرے کہ نہیں حرام سے بچ کر زندگی گزارنی ہے، حرام کو اختیار نہیں کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کس معاشرے میں بات کر رہا ہے. یہ معنی ہے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. پھر اسی طرح ہر فیلڈ ہر شعبے کی حالت ہے. آج الیکشن ہمارے سر پر ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوریت اسلامی نظام نہیں، میں کوئی بہت بڑا جملہ استعمال نہیں کر رہا کہ کفر کا یا طاغوت کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہلکا سا جملہ استعمال کر رہا ہوں، یہ اسلامی نظام نہیں. لہذا اس نظام کو بدلنے کی کوشش کر، نظام کو بدلنے کی کوشش کر اور اس میں اپنا کردار ادا کر. لوگوں کو بنیادی علم تک نہیں ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے، فکر نہیں ہے، سوچ نہیں. اور اگر اس معاشرے میں کوئی یہ بات کرے گا تو اس کو اجنبی محسوس. آپ کیسی باتیں کر رہے؟ پوری سوسائٹی، پوری حکومت، پورا معاشرہ سب اس غلاظت کے اندر مبتلا ہے. آپ کس فیلڈ کی بات کریں؟ یہ معنی ہے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. اسلام آہستہ آہستہ اپنی اجنبیت کی طرف واپس پلٹے. پھر آپ عقیدے کے حوالے سے دیکھ لیں. آپ اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر مزارات موجود ہیں، جس معاشرے کے اندر اولیاء، جس معاشرے کے اندر صالحین اور بزرگوں کی عبادت کی جاتی ہے، حضرت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، ان کے قبروں کا طواف ہوتا ہے، ان کے قبروں پر سر جھکائے جاتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، فریاد رسی ہوتی ہے. اس معاشرے کے اندر اگر آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں تو آپ کو اجنبیت محسوس ہو گیا. کس معاشرے میں بات کریں؟ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا. ایسے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آج کے پورے جمعے کا خلاصہ ہے اور یہ آج کے جمعے کا میسج ہے، اور وہ ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. خوشخبری ہے غرباء کے لیے. غرباء کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دو حدیثیں سن لیجئے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسِ. لوگوں میں جو بگاڑ آ چکا ہے، اس بگاڑ کی موجودگی میں جو اصلاح کی روش پر قائم ہے وہ غرباء. اصلاح کی روش پر. ایک حدیث اور دوسری حدیث اس کے الفاظ ہیں الذین یصلحون ما افسد الناس فی دینہم. جو دین میں، عقیدے میں اور دین کی تعبیر میں بگاڑ ہے، اس بگاڑ کے اندر جو اصلاح کی روش پر قائم ہے وہ غرباء. لہذا مقصد کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اجنبیت وہ ہوتی ہے جو زمین کے اندر، زمین والوں کے اندر ایک طبقے کو حاصل. ایک اجنبیت وہ ہوتی ہے جو آسمان پر ایک طبقے کو حاصل. یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر اجنبی ہیں، حلال کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، پاکیزگی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہی معاشرے میں لوگوں کی اکثریت کے اندر اجنبی ہو جاتے ہیں. اور ایک اجنبیت وہ ہے کہ جو آسمان میں ہے، جو دنیا کے اندر، زمین کے اندر بڑی تعداد میں ہے، اکثریت میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجنبی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجنبی. اب یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ ہم اوپر اجنبی بننا چاہتے ہیں یا نیچے اجنبی بننا چاہتے ہیں. یہ ہے بات سمجھنے کی. ہم نیچے اکثریت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، معاشرہ یہ کہتا ہے، سوسائٹی یہ کہتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. جیسے آپ ہمارے ہاں اعداد پیش کیے جاتے ہیں، ہم کیا کریں جی؟ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مختلف قسم کے الفاظ اور تعبیرات اور بہانے ہیں نا جو ہم پیش کرتے ہیں. یعنی ہم اجنبی بننا نہیں چاہتے، جبکہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اجنبی بننا قبول کر لیں اس معاشرے کے اندر. اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگرچہ معاشرہ انہیں قبول کرے یا نہ کرے، وہ اجنبی بن جائے. زمین والوں کے اندر اجنبیت قبول کرنا، اور جو زمین والوں کے اندر اجنبیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ ان کو پہچاننے سے انکار کر دے. اللہ کے فرشتوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں. اجنبی جب روح نکلے گی جو ہر ایک کی نکلنی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ہر نکلنے والی روح پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، ہر نکلنے والی روح، اور پہلے ہی آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ گری ہو، ہلاکت ہو، لے جاؤ اس کو، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. آسمان کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اجنبیت، جس اجنبیت کا احساس ہمارے اندر رہنا چاہیے. اور پھر زمین کی اتح گہرائیوں میں لے جا کر اس روح کو جو ہے اس سجین کے اندر جو ہے وہ مقام دیا جاتا ہے. پہلے آسمان پر ہی فرشتے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے. ہمیں اس کے بارے میں حکم ہوا ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے، بالکل ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ہمارے پاس نہ روکو، اس کو لے جاؤ. لہذا اللہ کے بندو، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، احباب و خواتین، اس اجنبیت کے دور کے اندر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حلال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکیزگی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگرچہ معاشرہ آپ کو قبول کرنے سے انکار کرے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہے آپ کے لیے، فطوبی للغرباء، اسلام کی اجنبیت کے اس دور کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں خوش ہو جائیں، خوشخبری ہے غرباء کی. ایسے اجنبیوں کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے. یہ تسلی ہے، یہ تشفی ہے، اور اس سے بڑھ کر تسلی اور تشفی اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کو ان کی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. لہذا ایک تو اس اجنبیت کو اختیار کرنا، اور دوسرا اس اجنبیت کے دور میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے دین کی اور لوگوں کے اعمال کی، معاشرے کے اعمال کی فکر کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ یقین جانیں، ایک ہوتے ہیں جرائم، یہ آخری جملہ ہے میرا، اس کو سمجھ لیجئے گا. جرائم، جرم سے آپ کو جتنی کراہت، جتنی چڑ اور جتنی نفرت ہے نا، یقین جانیں بسا اوقات جو ہے وہ جرائم پر خاموشی سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا. جرائم اتنے بڑے جرم نہیں ہوتے جتنا جرائم پر خاموشی جرم ہوتا ہے. لہذا اس خاموشی کو توڑیے، اس بے حسی کو توڑیے، اور اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کلکم راع، سب سے سوال ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ سوال صرف علماء سے نہیں ہونا، طلباء سے نہیں ہونا، مولویوں سے نہیں ہونا، اماموں سے نہیں ہونا، جو دین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا انتساب رکھتے ہیں. یہ سوال ہر انسان سے بالعموم اور ہر مسلمان سے بالخصوص ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.